حضرات ایک اور بلندتر صلوات بھیجیے گا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. صلوات بھیجیے گا محمد. حضرات جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ یہ جشن صادقین کے عنوان سے منعقد ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں حضور ختمی مرتبت کی اس حدیث کو عنوان بیان قرار دیا کہ جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. مخلوق اول کی شکل میں پروردگار عالم نے حضور ختمی مرتبت کو خلق کیا. پرکار قدرت سے پہلا نقطہ نور جو ٹپکا اسی کا نام حقیقت محمدی ہے. جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ کہکشاں تھی، نہ سورج و چاند تھے، نہ سمندروں کو وسعت تھی، نہ پہاڑوں کو بلندی تھی، نہ آدم تھے، نہ بنی آدم، نہ نوح تھے، نہ کشتی نجات، نہ ابراہیم تھے، نہ آتش نمرودیت، نہ موسیٰ تھے، نہ کوہ طور، نہ عیسیٰ تھے، نہ قوت گویائی، نہ سلیمان تھے، نہ سلطنت، نہ یوسف تھے، نہ حسن و جمال. اس وقت بھی حضور ختم مرتبت کا نور پاک موجود تھا. اور جب یہ نور پاک وجود میں آیا ہے تو اللہ نے اس نور کو اتنا شعور دیا تھا کہ فوراً حضور کے نور نے اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دی اور اپنی پیشانی کو سجدہ قدح معبود میں رکھ دیا. کوئی بتانے والا نہیں تھا کیونکہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا سوائے اللہ کے کہ جو تعداد بتاتا کتنے سجدے کیے. مگر اتنے سجدے کیے کہ جبین رسالت پر 1,23,999 پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے. تو قدرت نے بھی کہا حبیب اگر تم نے میری محبت میں سجدے کیے ہیں تو ہم تمہارے پسینے کے قطروں کو رائگاں نہ ہونے دیں گے، بلکہ ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنائیں گے. کبھی آدم بنے، کبھی نوح بنے، کبھی ابراہیم بنے، کبھی موسیٰ بنے، کبھی عیسیٰ بنے، کبھی داؤد بنے، کبھی یحییٰ بنے، کبھی زکریا بنے. نبوتیں بنتی گئیں اور ہمارے نبی کا طواف کرتی رہیں. دیکھیں اس عالم نور سے ایک چیز کا علم ہمیں اور ہوا کہ ایک بحث ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ افضل کون ہے؟ آدم افضل ہے یا اہل بیت؟ نوح افضل ہے یا اہل بیت؟ ابراہیم افضل ہے یا اہل بیت؟ موسیٰ افضل ہے یا اہل بیت؟ دیکھیے بڑی باتوں میں ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کی لب کشائی مناسب نہیں ہے. بس صرف اتنا میں عرض کروں گا کہ نبوتیں حضور کے پسینے کے قطروں سے بنی ہیں. اہل بیت حضور کے خون کے قطرے بھی ہیں، دل کے ٹکڑے بھی ہیں. اب اتنا شعور تو سبھی کو ہے کہ پسینہ افضل ہے یا خون افضل ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اتنا شعور تو سبھی کو ہے کہ پسینہ افضل ہے یا خون افضل ہے. پسینہ آتا ہے پوچھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر اسی طرح سے خون بہے تو آدمی ڈاکٹر کے چکر لگائے گا. اگر انسان کے جسم سے خون نکل جائے
تو جسم میں سب باقی رہے گا مگر انسان مردہ قرار پائے گا۔ یہی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر دین سے اہل بیت کو ہٹا دیا جائے تو سب رہے گا مگر کوئی شے انسان کو فائدہ نہ پہنچائے گی، اس لیے کہ یہ رسول کا خون بھی ہیں اور یہ رسول کے دل کے ٹکڑے بھی ہیں۔ اور خود نبی کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ نبی کریم کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، اور نبی کی خلقت کے بعد پھر دوسری مخلوقات کو خلق کیا گیا، اور نبی نے جب سر کو سجدے میں رکھا تو آواز سجدہ بھی آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ مخلوقات کو خلق ہوتے دیکھا، نبی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم کو خلق ہوتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح کو خلق ہوتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کو خلق ہوتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ کو خلق ہوتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت داؤد کو خلق ہوتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت یحییٰ کو خلق ہوتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلیمان کو خلق ہوتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عیسیٰ کو خلق ہوتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ آسمان کا شامیانہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ بزم انجم کو آراستہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ سورج و چاند کی قندیلوں کو دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ سمندروں میں وسعت کو دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ گنچوں میں چٹک دیکھی، کہا لا الہ الا اللہ۔ پھولوں میں مہک دیکھی، کہا لا الہ الا اللہ۔ بزم انجم میں کہکشاں میں مخلوقات کو دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ ہواؤں کو چلتا دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ اب میں کہاں تک فہرست گنواؤں، اتنا لا الہ الا اللہ کہا کہ اب قدرت نے بھی کہا کوئی تو ایسا ہو جو اسی طرح سے محمد رسول اللہ کہے۔ اب الگ سے اللہ نے مخلوق کو خلق نہیں کیا، اسی نور کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اب دوسرا ٹکڑا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے۔ آدم کو لائق سجدہ بنایا گیا، کہا محمد رسول اللہ۔ نوح کی کشتی کو نجات دی، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابراہیم کو آتش نمرودیت سے بچا لیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ کو کوہ طور پر بولنے کا سلیقہ سکھایا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سلیمان کو عظیم سلطنت ملی، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حد یہ ہے کہ عیسیٰ نے اپنی ماں کی گواہی دی تو ادھر سے جواب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو تراب بنے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آغوش رسول میں آئے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زبان رسول کو چوسا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خیبر کے علمدار بنے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خندق کے کل ایمان بنے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حد یہ ہے کہ لا فتح کا ترانہ ادھر سے آیا، جواب میں ادھر سے کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تبلیغ کی کہ غدیر کے محمد رسول اللہ نے ہاتھوں پر اٹھا کے کہہ دیا علی ولی اللہ۔ ایک سل اور عزیزان گرامی، حضور ختم مرتبت کا نور پاک تھا یہ کہ جو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہا تھا، اور علی وہ ہیں کہ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دونوں کی تبلیغ تھی۔ حضور ختم مرتبت کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے
اللہ نے اہتمام کیا اور پاک و پاکیزہ صلب بنائے گئے، اور پاک و پاکیزہ رحموں اور صلبوں کی منزلوں کو طے کرتا ہوا یہ نور ظہور پذیر ہوا صلب عبداللہ میں، اور صلب عبداللہ سے خانہ عبداللہ میں حضور ختم مرتبت نے ولادت پائی۔ وقت ولادت سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور پھر سر کو اٹھا کر اپنی رسالت کا بیان دیا۔ حضور کی ولادت کے موقع پر بہت سے معجزات سرزد ہوئے جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے جاننے والے جنہی نے اپنی مذہبی کتابوں میں آخری زمانے میں کسی نبی کی آمد کی خبر سنی تھی، انہوں نے ان معجزات اور ان اثرات کو دیکھ کر تلاش نبوت میں بھی وہ نکلے۔ کچھ لوگ منزل تک پہنچ گئے، کچھ لوگوں کو منزل تک لایا گیا، کچھ تک رسول خود پہنچے، اور اس طرح سے تبلیغ دین ہوتی رہی۔ اللہ نے اس نور کے دو حصے جو کیے تھے وہ یوں ہی نہیں کیے تھے، بلکہ ظاہر ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ عقلوں کا خلق کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ حکیم ہے وہ، تو اس نے نور رسالت پر فانوس امامت بنا کر 12 نور ایسے بنائے، ایسے فانوس بنا دیے کہ اب چراغ رسالت روشن رہے گا، فانوس سے آندھیاں ظلم کی ٹکراتی رہیں گی، ہدایت رسالت ہم تک پہنچتی رہے گی۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آپ ذرا غور کیجئے اور ملاحظہ فرمائیے کہ امامت کا کام دو رہا۔ رسالت نے پیغام الہی کو پہنچایا، امامت نے پیغام الہی کو پہنچایا بھی اور پیغام الہی کو بچایا بھی۔ دیکھیے ہم ایک بات کہتے ہیں، مسئلہ خلافت میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قوت عقل دی ہے، آپ عقل سے کام لیجئے۔ رسول کو جو اللہ نے صفات دیے تھے، بعد وفات رسول کا جانشین وہی ہوگا کہ جس میں وہ صفات موجود ہوں۔ محفل مجھے پڑھنا ہے، اس کے بعد شورا اکرام بارگاہ صادقین میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ اگر محفل پڑھنے والا نہ آ سکے تو ہر محفل نہیں پڑھ پائے گا، کم از کم وہ پڑھ پائے گا جس نے کبھی لوگوں کے سامنے کچھ ذکر فضائل بولے ہوں۔ ہر آدمی نہیں پڑھ پائے گا۔ اگر شاعر نہیں آئے ہیں تو اگر کوئی شاعر نہیں ہے تو کم از کم اسے دوسرے شعراء کا صحیح کلام یاد ہو، تب وہ پڑھ پائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جو بھول جاتا ہو تو وہ کیا ان کی نیابت کرے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول خالی انسانوں پہ رسول نہیں تھے، اللہ کی تمام مخلوقات کے اوپر یہ رسول تھے۔ اللہ نے جتنے بھی چیزوں کو خلق کیا ہے سب کے اوپر یہ رسول ہے، انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، چرندوں پرندوں، پانی میں رہنے والے جانوروں، تمام مخلوقات جسے ہم مردہ سمجھتے ہیں وہ بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ پہاڑوں نے ان کی اطاعت کی، درختوں نے ان کی اطاعت کی، جانوروں نے ان کی اطاعت کی، اڑنے والے پرندوں نے ان کی اطاعت کی، حیوان جانوروں نے ان کی اطاعت کی، سمندر میں رہنے والی مخلوق نے ان کی اطاعت کی۔ تو اب ان کے بعد وہی ان کا جانشین ہو سکتا ہے کہ جو انہی کی طرح سے ایسا علم رکھتا ہو کہ اگر جانور اپنی زبان میں گفتگو کرے تو یہ اس کی زبان کو سمجھ لے، اگر جانور اپنی مشکل کو بیان کرے تو جانور کے یہ مشکل کو شاہ بن جائیں، اگر نبی انگلی کے اشارے سے
چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو جانشین ایسا ہونا چاہیے ہے جو انگلی کے اشارے پر ڈوبتے سورج کو پلٹا دے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو اماموں نے انہی چیزوں کو پیش کیا کہ جن چیزوں کو حضور ختمی مرتبت نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، لیکن ہمارے کسی امام کی زندگی میں کسی موقع پر آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے کسی امام نے 12 معصوم اماموں نے کہا ہو یہ حلال محمدی تھا ہم حرام کر رہے ہیں، یہ حرام محمدی تھا ہم حلال کر رہے ہیں۔ ہمارے کسی امام نے نہیں کہا، ہمارے ہر امام نے یہ کہا حلال محمدی صبح قیامت تک حلال ہے اور حرام محمدی صبح قیامت تک حرام ہے۔ جبکہ دوسروں کی یہاں دوسری منزل پر ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہیں کہا ہم نے اسے حرام کیا، ہم نے اسے حلال کیا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ یا علی۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اگر آپ صادق آل محمد کو دیکھ لیجئے، اپنے چھٹے امام جن کی کل تاریخ ولادت گزری ہے۔ دیکھیے لفظ ولادت اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ پے کرے بشریت میں آئے، مگر یہ بشر جیسے نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھنے میں یہ انسان ہیں مگر ان کے ہاتھ الگ ہیں، ان کی آنکھیں الگ ہیں، ان کے کان الگ ہیں، ان کی زبان الگ ہے۔ اسی لیے پہلے علی کے لیے نبی نے کہہ دیا ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ، آنکھیں عین اللہ، کان اذن اللہ، سینہ جنب اللہ، چہرہ وجہ اللہ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ان کا چاہنے والا رحمت اللہ اور ان کا دشمن لعنت اللہ۔ یا علی۔ تو چھٹے امام کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی کہ اگر پرندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان پرندوں کی گفتگو کو امام سمجھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ اگر جنات میں سے کوئی آتا ہے تو امام اپنے جد کی طرح سے اسے جواب دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہندوستان میں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے، ظاہر ہے نیٹ کے اوپر محفل جا رہی ہے، کیا کوئی ایسا ہے کہ ہندوستان کے نوٹ پر جو 5-7 زبانیں لکھی ہوتی ہیں ان تمام زبانوں کا جاننے والا کوئی ہو؟ ہندوستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن نوٹ پر 5-7 زبانیں جو مشہور ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ کیا کوئی ہے جاننے والا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا ایسا۔ لوگ ہیں دنیا میں ایسے جو 2-4 زبانیں جانتے ہیں۔ ایک مادری زبان جو آغوش مادر سے سیکھی، پھر کسب علم کر کے لوگ زبان بولنا شروع کرتے ہیں، ماحول کا اثر پڑتا ہے، اس کے زبانیں سیکھ لیتے ہیں۔ کوئی یورپ میں پیدا ہوا، ماں کی گود میں اس نے اردو تو بولنا سیکھ لی، مگر اسکول گیا، بازار گیا تو اسے وہاں کی زبان بھی آ گئی۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہمیں ہر ایک زبان آتی ہے۔ لیکن امام معصوم وہ ہے
کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا اللہ نے زبانوں کو بعد میں خلق کیا، اس کا علم مجھے پہلے دیا۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس دور میں اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس دور میں آپ دیکھ لیجئے جب دنیا بھر میں عریضے لکھے جاتے ہیں 14 شعبان شب 15 شعبان، تو ہر جانے والا اپنی زبان میں لکھتا ہے۔ بھئی آپ اردو بولتے ہیں، گجراتی کو اردو لکھنا نہیں آتی، وہ گجراتی میں لکھ رہا ہے، مراٹھی میں لکھ رہا ہے، کوئی انگریزی دا بچہ ہے وہ انگلش میں لکھ رہا ہے، کوئی ہندی میں لکھ رہا ہے۔ اب جب ہر زبان میں لکھ کے عریضہ جاتا ہے تو ہر ایک کا عریضہ امام پڑھتے ہیں، تو امام ہر ایک کے عریضے کا جواب بشکل عریضہ تو نہیں دیتے، لیکن اس کی حاجتوں کا پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عریضہ پہنچ بھی گیا اور پڑھ بھی لیا گیا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی بس میں بیٹھا تھا، ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے جو مختلف زبانیں بول رہے تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی زبان میں امام سے سوال کیا، امام نے اس کے سوالوں کے جوابات دیے۔ مطلب کوئی ہندی بول رہا ہے، دیکھیے اردو لکھنؤ میں بولی جاتی ہے، حیدرآباد میں بولی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لکھنؤ میں بولی جاتی ہیں مگر وہاں مایوب سمجھی جاتی ہیں، کچھ وہاں بولی جاتی ہیں یہاں مایوب سمجھی جاتی ہیں، تو ایک ہی زبان میں بہت سے تغیر ہوتے ہیں۔ تو وہاں لوگ آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور امام سب کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اور بڑے تعجب کے بعد اس نے امام عالی مقام سے پوچھا، تو مولا نے کہا کہ امام پھر امام ہی کیسا جو مخلوقات کی زبان کو نہ سمجھے؟ امام کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ایک مخلوق کی زبان کو وہ جانتا ہو۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات عزیزان گرامی، اب آپ ذرا غور کیجئے گا، مخلوق کی زبان کو جانتا۔ پھر کہتا ہے ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کچھ امام سے پوچھا، امام نے انہیں جواب دیا، سب مطمئن ہو کے واپس چلے گئے۔ لیکن جب چلے گئے تو ہر ایک نے اپنا کارل اونچا کیا، اور اس نے یہ کہا کہ امام نے میری مادری زبان میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹے، امام نے میری مادری زبان میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا تم جھوٹے، امام نے میری مادری زبان میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں امام نے میری مادری زبان میں بات کی ہے۔ مدینے میں تھے، جھگڑا شروع ہو گیا، تو اس میں ایک سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم اپنے اپنے گھروں کو نہیں گئے ہیں، مدینے میں امام ہی سے چل کے پوچھیں۔ آیا صادق آل محمد کی خدمت میں، آ کے اس نے پوچھا مولا آپ نے کس زبان میں گفتگو کی؟ امام نے فرمایا میں نے تو ایک ہی زبان میں گفتگو کی ہے۔ کہ یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ ایک زبان بولیں، ہم میں جھگڑا یہ ہے کہ ہر یہ کہتا ہے کہ ہماری مادری زبان میں گفتگو ہوئی، تو آپ نے کس کی مادری زبان بولی؟ امام مسکرائے کہ اللہ نے ہمیں یہ قوت و طاقت دی ہے کہ ہم ایک زبان میں گفتگو کریں گے اور سننے والا اپنی مادری زبان میں سنے گا۔ اپنی مادری زبان میں، وہاں گفتگو ایک زبان میں ہو رہی ہے، انگلش بولنے والا انگلش میں سن رہا ہے، عربی بولنے والا عربی میں سن رہا ہے، فارسی بولنے والا
فارسی میں سن رہا ہے، اردو بولنے والا اردو میں سن رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے، امام جیسے بھی مجمع میں گفتگو کریں گے اس میں جس جگہ کا ہوگا وہ سنے گا۔ آپ کو اگر مشاہدہ کرنا ہو تو مخصوصی میں آپ کربلا چلے جائیے، ساری دنیا کے شیعہ جمع ہوتے ہیں، ہر اردو نہیں بولتا، ہر انگریزی نہیں بولتا، ہر گجراتی نہیں بولتا، جہاں کا جو ہے وہ اپنی زبان میں حسین سے دعا کر رہا ہے اور حسین اس کی دعا کو قبول کر رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حیدری تو عزیزان کرام، یہ ہیں ہمارے امام۔ بس مجھے کوئی طویل تقریر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ شورا اکرام ماشاءاللہ سے یہاں پر موجود ہیں، اور جو ابھی تک نہیں آ سکے ہیں اور اگر مدعو ہیں تو وہ دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور محفل چلتی رہے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، مانتے تو ہم ہیں نبی کو، مگر ان کا جیسا نہیں مانتے، وہ اپنا جیسا سمجھتے ہیں، ہم نورانی جانتے ہیں، وہ جاہل سمجھتے ہیں، ہم عالم سمجھتے ہیں، وہ خالی زلفوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ آج تک یہ نہ طے ہو پایا کہ رخسار پہ تل کدھر تھا، آج تک یہ نہیں طے ہو پایا کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھی۔ سیرت پاک کی کتابوں میں بحث ہے، کوئی کہہ رہا ہے بادامی تھی، کوئی کہہ رہا ہے رس بھری تھی، کوئی کہہ رہا ہے شکلائی تھی، کوئی کہہ رہا ہے جادو بھری تھی۔ جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کی آنکھوں کی تعریف کیجئے تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ جادو بھری، رس بھری، بادامی، شکلائی، ارشاد فرمایا میرے نبی کی آنکھوں کا معجزہ یہ تھا، ایسی آنکھیں تھیں کہ جیسا جاگتے میں دیکھتے تھے ویسا ہی سوتے میں دیکھتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نظروں کو بھی دیکھتے ہیں، نبی کی نور نظر کی بھی تعریف کرتے ہیں، بازوؤں کی تعریف بھی کرتے ہیں اور قوت بازو کی تعریف بھی کرتے ہیں، مہر نبوت کی بھی تعریف ہم کرتے ہیں اور اس پہ جانے والے قدموں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں امامت اور رسالت میں صرف اتنا فرق ہے، منصب بدلا ہوا ہے، وہ نبی ہیں یہ امام ہیں، اور اگر جسمانی اعتبار سے آپ دیکھیں تو صرف ایک چادر کا فرق ہے، چادر کے نیچے چلے جاتے ہیں تو نبی نظر آتے ہیں، چادر کے باہر آ جاتے ہیں تو امام نظر آتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم دنیا کے ہر محب اہل بیت کی حفاظت کرے اور ہماری قوم کے تمام بچے علم کے میدان میں اتنے آگے بڑھیں کہ ہماری قوم سے زیادہ کوئی عالم نہ ہو، کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کی قبر مطہر آج بھی بے سایہ بے چراغ قبرستان جنت البقیع میں ہے، جبکہ اس کے اوپر روضے تعمیر تھے۔ 100 سال قبل، اس سال 100 سال ہو رہے ہیں، 100 سال قبل شاہ سعود اور شاہ فہد جب وہابیت نے زور مارا تو ان روزوں کو منہدم کر دیا گیا اور ابھی تک وہ منہدم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد ان قبروں پر عالی شان روزے تعمیر ہو جائیں،
ہم سب کو قبور معصومین کی زیارت سے مشرف فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار باب الحوائج کی بارگاہ ہے، یہاں جو بیمار آتے ہیں باب الحوائج سے توسل کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور انہیں صحت و سلامتی، تندرستی و طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں امام ولی عصر کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی مناسبت سے بھی اور پچھلے کل کی مناسبت سے بھی ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض علاقوں میں آج کے دن حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی ولادت بھی منائی جاتی ہے، اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہزادی کی خوشنودگی کے لیے ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد۔ مومنین تشریف فرما رہے ہیں، ہماری فہرست میں صرف چند شعراء کرام ہیں۔ محترم جناب ظفر نجفی صاحب اور محترم جناب استاد الشعراء علی جناب فدوی نقوی صاحب، اور میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں مرکز آزاد چینل کے بانی محترم جناب سونو صاحب کی خدمت میں کہ وہ برائے کرم بیچ پہ تشریف لیا۔ محترم جناب میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم ڈیش پہ تشریف لیا، اور یہ محفل جو لائیو نشر کر رہے ہیں وہ مرکز آزاد چینل کے بانی جناب سونو صاحب اس محفل کو لائیو کر رہے ہیں، اور بانی محفل کی جانب سے ان کی خدمت میں ایک تبرک پیش کیا جائے گا۔ بدستہ مبارک حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کے دست مبارک سے مرکز آزاد چینل کی خدمت میں ایک تبرک بانی کی طرف سے پیش کیا جائے گا، اسے قبول فرمائیں۔ آئیے آزاد، ابھی آپ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سے فضائل صادقین سماعت فرما رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے۔ بس ایک مطلع اور دو مطلع اور ایک شعر سے اپنے برادر کا استقبال کرتے ہیں، آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ عباس نے میدان کو یوں پار کیا ہے۔ عباس نے، بس تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے آپ حضرات، کہ عباس نے میدان کو یوں پار کیا ہے، کل فوج کو ٹوٹی ہوئی دیوار کیا ہے، کل فوج کو ٹوٹی ہوئی دیوار کیا ہے۔ اور یہ بھی مطلب سماعت فرما لیں کہ جس شخص نے عباس کا انکار کیا ہے، جس شخص نے عباس کا انکار کیا ہے، اللہ نے اس شخص کو فی النار کیا ہے۔ جس شخص نے عباس کا انکار کیا ہے، اللہ نے اس شخص کو فی النار کیا ہے۔ اب باب الحوائج کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شعر سماعت فرما لیں اور شاعر آپ کے حوالے کہ اللہ نے اس شخص کو فی النار کیا ہے، جو چاہے دعا حضرت عباس سے مانگو۔ فرقان بھائی کہ جو چاہے دعا حضرت عباس سے مانگو، خالق نے انہیں مالک و مختار کیا ہے۔ جو چاہے دعا حضرت عباس سے مانگو، خالق نے انہیں مالک و مختار کیا ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب ظفر نجفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔
ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. سب سے پہلے ایک مطلب 3-4 شعر یا اپنے صادق علیہ السلام کے حوالے سے. ذرا سے آگے آ جائیں آپ لوگ, تھوڑا سا آگے آ جائیں, یہ جگہ خالی ہے, جگہ بھر گئی. ایک نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات. کہ جشن صادق جشن صادق جشن صادق منانے آیا ہوں. جشن صادق منانے آیا ہوں. اپنی قسمت بنانے آیا ہوں. اپنی قسمت بنانے آیا ہوں. جشن صادق منانے آیا ہوں. اپنی قسمت بنانے آیا ہوں. کہ مدح مولا بطور خاص شروع بھائی, کہ مدح مولا کے سرخ پھولوں سے. فدی بھائی, مدح مولا کے سرخ پھولوں سے, مدح مولا کے سرخ پھولوں سے میں یہ محفل سجانے آیا ہوں. میں یہ محفل سجانے آیا ہوں. اور شعر سماعت فرمائیں گے آپ تمام حضرات کے سماعتوں کے حوالے. دیکھیں گے سرکار کہ جس نے آواز بلند نعرے سلوات. حضرات یہ بات حقیقت ہے کہ ایک ایک شعر دل کے لہو سے لکھا جاتا ہے. ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات. کہ جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا, جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا, جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا, اس کا پتلا جلانے اس کا پتلا جلانے آیا ہوں. اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے فدی بھائی. شعر دیکھیے گا, ایک نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات. کہ بولے مولا اللہ, بولے مولا نہ موت سے گھبرا. دوسرا مصرع بطور خاص. بولے مولا نہ موت سے گھبرا, بولے مولا نہ موت سے گھبرا, دیکھ تو میں سراہنے آیا ہوں, دیکھ تو میں سراہنے آیا ہوں. مقطع بھی بطور خاص سناتے ہیں کہ گلیش بھائی دیکھیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اے ظفر
سورجوں کی بستی میں، اے ظفر سورجوں کی بستی میں، آج پھر جگمگانے آیا ہوں، جشن صادق منانے آیا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک مطلب 6-7 شعر کی اجازت سرکار کہ ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے، 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 جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے، جو جلتے ہیں ہم ہر مولانا کہ جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے۔ حضرت شہزادی سکینہ کا بھی روضہ سامنے ہے، آقا حسین کا بھی روضہ سامنے ہے، بطور خاص شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ شبیر بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے، فیضی بھائی کہ شبیر بھی آئیں گے، مولا شبیر بھی آئیں گے، شبیر بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے، شبیر بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے، جب بی بی سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے، کہ جب بی بی سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے، عباس بھی آئیں گے، شبیر بھی آئیں گے، شبیر بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے، شبیر بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے، جب بی بی سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے، ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے۔ سرور بھائی یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، غازی عباس کا دربار ہے، بطور خاص دیکھیں گے گلیز بھائی، عباس مرادوں سے، غازی عباس مرادوں سے، عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے، کہ درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے، عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے، درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے، ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے۔ اور یہ بھی شعر آپ تمامی مولائیوں کے جانب سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعتوں کے حوالے کہ شبیر کے دشمن ہو تم اشک و پہنچتے ہو، شبیر کے دشمن ہو مولا، شبیر کے دشمن ہو، شبیر کے دشمن ہو تم اشکوں پہ ہنستے ہو، شبیر کے دشمن ہو
تم اشک بہستے ہو شبیر کے دشمن ہو تم اشک بہستے ہو جب حشر میں جاؤ گے اعمال رلائیں گے جب حشر میں جاؤ گے اعمال رلائیں گے جب حشر میں جاؤ گے اعمال رلائیں گے شبیر کے دشمن ہو تم اشکوں پہ ہنستے ہو جب حشر میں جاؤ گے فیضی بھائی جب حشر میں جاؤ گے اعمال رلائیں گے یہ بھی شعر بطور خاص آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے کہ ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے ہر سال علی والے ایک نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے اور ایک شعر اور آپ تمامی حضرات کی جانب سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص دیکھیں گے کہ محفل سے محمد نے جن جن کو اٹھایا تھا محفل سے محمد نے جن جن کو اٹھایا تھا محفل سے محمد نے جن جن کو اٹھایا تھا محفل سے محمد نے جن جن کو اٹھایا تھا تم نام چھپاؤ گے ہم نام بتائیں گے تم نام چھپاؤ گے ہم نام بتائیں گے تم نام چھپاؤ گے ہم نام بتائیں گے ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات کہ کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے حضرت آخری شعر آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اس کے بعد مقطع کی زحمت بطور خاص سماعت کریں گے یہ دیکھیں گے ستارے بھی یہ چاند بھی سورج بھی دیکھیں گے ستارے بھی یہ چاند بھی سورج بھی دیکھیں گے ستارے بھی یہ چاند بھی سورج بھی جب خاک نجف کی ہم ماتھے پہ لگائیں گے جب خاک نجف کی ہم ماتھے پہ لگائیں گے جب خاک نجف کی ہم ماتھے پہ لگائیں گے رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم جبریل ابھی جس دم پر اپنے بچھائیں گے ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے حضرات مومنین بس ہماری فہرست میں صرف 2 نام ہیں
جو یکے بعد دیگر بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں آپ حضرات سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں اور کوئی تمہید کی گنجائش نہیں ہے اس محفل میں، لیکن ہمارے برادر جناب ظفر نجفی صاحب نے اس بارگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے شہزادی جناب سکینہ کے حوالے سے شعر سنایا ہے۔ صبحائی یہ شعر اگر آپ سن لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ پہنچ گیا آپ تک۔ اپنی زندگی کی سب سے کامیاب منقبت جو ہے فدوی بھائی، تو وہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اسے سماعت فرما لیں۔ شہزادی جناب سکینہ کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ جب کرتا ہوں حق میں تیرے تقریر سکینہ، بہت توجہ سے سماعت فرمائی کہ حضرات یہ بہت جب خواص کا مجمع ہوتا ہے جبھی میں یہ شعر آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں کہ جب کرتا ہوں حق میں تیرے تقریر سکینہ، دیتی ہیں دعا مادر شبیر سکینہ۔ جب کرتا ہوں حق میں تیرے تقریر سکینہ، دیتی ہے دعا مادر شبیر سکینہ، دیتی ہے دعا مادر شبیر سکینہ۔ دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی، دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی، ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ۔ دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی، دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی، ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ، ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ۔ اب شعر آپ کے حوالے، اختیار آپ کو چاہے جیسے لیے گا کہ دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی، ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ۔ جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت، جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت، جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ۔ جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت۔ مل کے صلی اللہ، جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت، جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ، جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ۔ اور یہ شعر میں بالخصوص برادر اکبر استاد الشعراء علی جناب فدوی نقوی صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ منقبت کا سب سے نایاب شعر ہے، سماعت فرما لیں کہ جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت، جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ۔ اب شعر آپ کے حوالے بڑا نایاب شعر ہے کہ جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ۔ اسلام کے چہرے پناہ ہوتی کبھی رونق، اسلام کے چہرے پناہ ہوتی کبھی رونق، ہستانہ اگر اصغر بے شیر سکینہ۔ اسلام کے چہرے پناہ ہوتی کبھی رونق، اسلام کے چہرے پناہ ہوتی کبھی رونق، ہستانہ اگر اصغر بے شیر سکینہ، ہستانہ اگر اصغر بے شیر سکینہ۔ آئیے حضرات، میں حالانکہ مقام نہیں ہے لیکن دو شاعر کی آمد کا انتظار ہے اور اس کے سبب میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں استاد الشعراء علی جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد محترم جناب کمیل رضوی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ برائے تعجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کے نعرہ صلوات۔ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا بھی تیرے بارے میں سوچا ہے سکینہ، جتنا بھی تیرے بارے میں سوچا ہے سکینہ، سب وقت عبادت ہی میں
گزرا ہے سکینہ سب وقت عبادت ہی میں گزرا ہے سکینہ بے مشق علم سج کے بھی اچھا نہیں لگتا بے مشق علم سج کے بھی اچھا نہیں لگتا عباس سے کیسا تیرا رشتہ ہے سکینہ بے مشق علم سج کے بھی اچھا نہیں لگتا عباس سے کیسا تیرا رشتہ ہے سکینہ میں نے شعر پڑھا اور آپ نے مدح کی تعریف میں ہاتھ اٹھایا سماعت فرمائیں کہ جو ہاتھ تیری مدح کی تعریف میں اٹھے کہ جو ہاتھ تیری مدح کی تعریف میں اٹھے وہ شمر کی صورت پا جو ہاتھ تیری مدح کی تعریف میں اٹھے وہ شمر کی صورت پا تماچا ہے سکینہ زندان کو بھی قید سے آزاد کیا ہے زندان کو بھی قید سے ثبوت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں شعر دوسرے مصرعے میں ثبوت ہے کہ زندان کو بھی قید سے آزاد کیا ہے اس بات کا شاہد تیرا روضہ ہے سکینہ اس بات کا شاہد تیرا روضہ ہے سکینہ آخری شعر قرار دے رہا ہوں اس کو اس کے بعد دوسرا کلام کہ وہ جس کے پسینے سے نبی خلق ہوئے ہیں وہ جس کے پسینے سے نبی خلق ہوئے ہیں اس سے تو تیرا خون کا رشتہ ہے سکینہ
नारे सलाम। वो जिसके पसीने से नबी खल्क हुए हैं, उससे तो तेरा खून का रिश्ता है सकीना। नारे सलवात बुलंद फरमाया हज़रत। कि कैसे मोमिन महफिलो मजलिस में जाना छोड़ दे, कैसे मोमिन महफिलो मजलिस में जाना छोड़ दे, क्यों हो मुफलिस, क्यों सवाबों का खजाना छोड़ दे। कैसे मोमिन महफिलों मजलिस में जाना छोड़ दे, क्यों हो मुफलिस, क्यों सवाबों का खजाना छोड़ दे। ओ ऐ मुसलमान, ये अधूरा कलमा पढ़ना छोड़ दे। ऐ मुसलमान, ये अधूरा कलमा पढ़ना छोड़ दे। तू मुकम्मल दीन में आजा, सकीफा छोड़ दे। ऐ मुसलमान, ये अधूरा कलमा पढ़ना छोड़ दे। तू मुकम्मल दीन में आजा, सकीफा छोड़ दे। और नन्हे असगर के तबस्सुम ने कहा, ऐ हुर्मुला। नन्हे असगर के तबस्सुम ने कहा, ऐ हुर्मुला, लानतें खा आज से नावक चलाना छोड़े। नन्हे असगर के तबस्सुम ने कहा, ऐ हुर्मुला, लानतें खा आज से नावक चलाना छोड़ दे। और कुल जहां में हजरत अब्बास जैसा है कोई, कुल जहां में हजरत अब्बास जैसा है कोई, प्यास को दरिया करे, दरिया को प्यासा छोड़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कुल जहां में हजरत अब्बास जैसा है कोई,
प्यास को दरिया करे, दरिया को प्यासा छोड़ दे। ओ या अली कहना जिसे खलता है वो बेदीन है। या अली कहना जिसे खलता है वो बेदीन है। उससे कह दो या रसूल अल्लाह कहना छोड़ दे। या अली कहना जिसे खलता है वो बेदीन है। उससे कह दो या रसूल अल्लाह कहना छोड़ दे। और इस जहां में जिसको जन्नत का पता मालूम है, इस जहां में जिसको जन्नत का पता मालूम है, करबला जाने का वो कैसे इरादा छोड़ दे। बोलते कुरान के दुश्मन से कुरान ने कहा, बोलते कुरान के दुश्मन से कुरान ने कहा, गार में ये फालतू का रोना धोना छोड़ दे। गार में ये फालतू का रोना धोना छोड़ दे। और कौमें भी खुदा माने नुसैरी की तरह, और कौमें भी खुदा माने नुसैरी की तरह। मेरा मौला गर खुदा को सजदा करना छोड़ दे, मेरा मौला गर खुदा को सजदा करना छोड़ दे। और रत्तिलिल कुरआना तरतीला का ये मतलब भी है। कुरान में हुक्म है कि कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। समात हमारे कि रत्तिलिल कुरआन तरतीला का ये मतलब भी है, जो मुसलमान है तरावीहों में जाना छोड़ दे। जो मुसलमान है तरावीहों में जाना छोड़ दे। और पूरा कुरान है अली के हाथ का लिखा हुआ, पूरा कुरान है अली के हाथ का लिखा हुआ। बुग़्ज़ मौला से है तो कुरान पढ़ना छोड़ दे। बुग़्ज़ मौला से है तो कुरान पढ़ना। आखिरी शेर और मक्ता समाप्त फरमाएंगे। अभी ईद ज़हरा होकर गुजरी है, समाप्त फरमाएंगे।
کہ جب ابو لولو نے، ردیف بھی اس کی دیکھیے گا شعر کی، کہ جب ابو لولو نے چکی میں پھنسایا بھوت کو، جب ابو لولو نے چکی میں پھنسایا بھوت کو، بھوت رویا، چیخا، چلایا، پکارا، چھوڑ دے۔ جب ابو لولو نے چکی میں پھنسایا بھوت کو، بھوت رویا، چیخا، چلایا، پکارا، چھوڑ دے۔ اور مشکلیں آسان ہو جائیں گی پانی کی طرح۔ مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی پانی کی طرح، لکھ کے فدوی بہتے پانی میں عریضہ چھوڑ دے۔ مشکلیں آسان ہو جائیں گی پانی کی طرح، لکھ کے فدوی بہتے پانی میں عریضہ چھوڑ دے۔ حضرات مومنین، حالانکہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے، یہ شہر اعضاء کی تہذیب ہے کہ کوہنہ مشق شاعر اور اساتذہ شاعر جو ہیں وہ اختتام محفل اپنا کلام پیش کرتے ہیں، لیکن ناظم کے لیے کچھ کہیں پر مجبوریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فہرست کا صرف آخری نام اور آخری شاعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ آج کی بارگاہ میں ابھی تک کے سرکار ابو الفضل عباس اور جناب سکینہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی نظامت جو ہے وہ مولا عباس سے ہی مکمل منسوب ہو جائے، اور شاید سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام اس بارگاہ سے ہم کو کچھ عطا فرما دیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا بہت توجہ کے ساتھ فدی بھائی، کہ ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی، ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی، بزم شبیر میں عباس کی مدحت ہوگی۔ ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی، تھوڑا سا بول دیے کہ ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی، بزم شبیر میں عباس کی مدحت ہوگی، روک پائے گا نہ واعظ تیرے خطبوں کا اثر، روک پائے گا نہ واعظ تیرے خطبوں کا اثر، قاتل شاہپا ہر دور میں لعنت ہوگی۔ روک پائے گا نہ واعظ تیرے خطبوں کا اثر، قاتل شاہپا ہر دور میں لعنت ہوگی۔ بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں لیکن آپ حضرات تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا کہ قاتل شاہپا ہر دور میں لعنت ہوگی، تیرے روضے کی غلامی کا شرف مل جائے، تیرے روضے کی غلامی کا شرف مل جائے، اس سے بڑھ کر نہ میرے واسطے جنت ہوگی۔ تیرے روضے کی غلامی کا شرف مل جائے، اس سے بڑھ کر نہ میرے واسطے جنت ہوگی، اس سے بڑھ کر نہ میرے واسطے جنت ہوگی۔ اب اختیار آپ کو ہے، چاہے جیسے سن لیے گا، اس سے بڑھ کر نہ میرے واسطے جنت ہوگی۔ خواب میں جس نے بھی دریاؤ علم دیکھے ہیں، خواب میں جس نے بھی دریاؤ علم دیکھے ہیں، اس کو عباس کے روضے کی زیارت ہوگی۔ خواب میں جس نے بھی دریاؤ علم دیکھے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، خواب میں جس نے بھی دریاؤ علم دیکھے ہیں، اس کو عباس کے روضے کی زیارت ہوگی۔ میں اپنی فہرست کا آخری نام جناب
کمیل رضوی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ چند اشعار پیش کروں۔ چلو حسین سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، چلو حسین سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، اس آئینے میں نظر آئے گا خدا کیا ہے، اس آئینے میں نظر آئے گا خدا کیا ہے، اور فدق کے لوٹنے والوں کو جو کہیں رہبر، فدق کے لوٹنے والوں کو جو کہیں رہبر، وہ کیسے سمجھیں گے حیدر کا مرتبہ کیا ہے، وہ کیسے سمجھیں گے حیدر کا مرتبہ کیا ہے، تو بلالی کے تو سجدہ قبول ہوتا نہیں، دیکھیں بطور خاص شعر کہ بلالی کے تو سجدہ قبول ہوتا نہیں، بتاؤ ایسی نمازوں کا فائدہ کیا ہے، بتاؤ ایسی نمازوں کا فائدہ کیا ہے، ارے یہ 6 مہینے کے حیدر نے کربلا میں کہا، یہ 6 مہینے کے حیدر نے کربلا میں کہا، مقابلے ذرا نر بھیجو ملا کیا ہے، مقابلے ذرا نر بھیجو ملا کیا ہے، مقابلے ذرا نر بھیجو ملا کیا ہے، اگر کرے نہ تبرہ علی کے دشمن پر، ارے اگر کرے نہ تبرہ علی کے دشمن پر، پتہ ہی چلتا نہیں جینے کا مزہ، پتہ ہی چلتا بار بے شمار جنازہ چھوڑ کے جو بھاگ جائیں مرسل کا، ارے جنازہ چھوڑ کے جو بھاگ جائیں مرسل کا، ہمیں بتائیں گے وہ دین مصطفیٰ کیا ہے، تو علی کے بغض میں شجر نجس ہے خون نجس، آخری شعر بطور خاص کہ علی کے بغض میں شجر نجس ہے خون نجس، نجاستوں کے سوا ان میں اب بچا کیا، نجاستوں کے سوا ان میں اب بچا کیا ہے، کمیل سے یہ کہیں گے لحد میں آ کے علی میرا غلام ہے یہ اس سے پوچھنا۔ حضرات مومنین، جناب کمیل رضوی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میں گزارش کرتا ہوں جناب زمان ال110 چینل کی جو اس محفل کو بھی لائیو کر رہے ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ برائے کرم وہ ڈیش پہ تشریف لے آئیں اور اپنا تبرک حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد آئیے حضرات، بارگاہ مولا میں ہم اور آپ چلتے ہیں اور اس جشن صادقین کے عنوان سے دعا کرتے ہیں، خدا را ہم سب کی اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔
جتنے بھی حاضرین اس محفل میں جمع ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما۔ بالخصوص تیری بارگاہ میں میرے مالک دعا یہ ہے کہ جو بھی مریض اس بارگاہ میں تڑپ رہے ہیں، خدا را جناب سکینہ کے وسیلے سے ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ تیری بارگاہ میں بالخصوص دعا یہ ہے جن برادر نے جناب سعید حسین صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، خدا را ان کے رزق میں اضافہ فرما اور سال آئندہ ان کو بہتر طریقے سے جشن صادقین منانے کی توفیق عطا فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب کے سروں پر باقی رہے۔ خدا را ہم سب کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے امام زمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بالخصوص غازی عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا فرما دیں۔ اس وقت خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ جو اس وقت بہت زیادہ علیل ہیں، آپ حضرات دعا فرما دیں خدا را امام سید سجاد کے وسیلے سے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ کی مشاہدی آفیشیل مرکز اعزاز سلطنت اعزاز مقصد حسین عزاداری 110 انڈیا زمان 110 کی جانب سے ویڈیو دیکھ رہے تھے، بہت بہت شکریہ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بہت ماشاء اللہ، بہت شاندار۔